بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ قسط نمبر 24۔ نیب میں بینکوں کا رسوخ ختم کرنے میں شوکت عزیز رکاوٹ تھے۔ بینک افسران نے مالیاتی معاملات سنبھال رکھے تھے جس سے بینکوں کو تحفظ ملتا۔ وزارت صحت کے محکموں کی تحقیر کرنے پر ہلچل مچ گئی، لیکن یہ کام بھی نیب سے ہٹائے جانے کے سبب مکمل نہ ہو سکا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شاہد عزیز کی کتاب سے اقتباس۔ نیب سربراہ بننے کے بعد نیب کے دفاتر میں لوگوں کا آنا جانا بند کیا، تفتیش کے لیے علیحدہ کمروں کا استعمال شروع کیا۔ نیب کے کم از کم 3 عہدیداران تفتیش کے لیے موجود ہوتے۔ ان کمروں میں ویڈیو کیمرے نصب کیے گئے اور تفتیش کا باقاعدہ ویڈیو ریکارڈ رکھا جاتا۔ تمام دفاتر کو کمپیوٹر کے نظام سے آراستہ کیا۔ تفتیش روز کمپیوٹر پر چڑھانی ہوتی اور پھر تبدیل نہ کی جا سکتی۔ اس طرح سے ہر کام کی پیش رفت پر روز بروز نظر بھی رکھی جا سکتی۔ نیب کے کسی افسر کی کرپشن کو بے نقاب کرنے والے کے لیے 10 لاکھ روپے کا انعام بھی رکھا۔ ان ملاقاتیوں کے لیے جو کسی کیس کے سلسلے میں مجھ سے ملنے آتے، ایک علیحدہ کمرہ بنوایا۔ اس کمرے کی ہر میٹنگ کی بھی ویڈیو ریکارڈ ہوتی۔ کچھ لوگوں کو یوں بھی پریشانی تھی کہ انہیں نیب میں بلوا لیا جاتا اور گھنٹوں بٹھائے رکھتے، کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا۔ اس کا بھی باضابطہ طریقہ بنا دیا۔ نیب کی حراست میں لینے کی طاقت کو سختی سے محدود کر دیا کہ کہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لوگوں کو حراست میں لے کر بدنام نہ کیا جائے۔ جن لوگوں کی تفتیش ہو رہی ہو اور ان کی جائیداد منجمد کی گئی ہو، انہیں ان کے جائز گھریلو اخراجات کے لیے رقم نکلوانے کی اجازت دی تاکہ گھر والے فاقوں پر نہ آ جائیں۔ جب کورٹ فیصلہ سنا دے، پھر چاہے اس کی ساری جائیداد ضبط ہو جائے۔ کوشش کی کہ ملزموں کے ساتھ مجرموں جیسا برتاؤ نہ ہو۔ یہ بھی لازم کیا کہ کسی ملزم کا نام اس وقت تک باہر نہ نکلے جب تک اس کا کیس کورٹ میں نہ پہنچ جائے، پھر چاہے کورٹ سے یہ نام نکلے، نیب سے نہ نکلے۔ اسی قسم کی اور کئی چھوٹی چھوٹی چیزیں کی گئیں جن سے نیب کی کارکردگی بہتر ہو سکے اور قوم کا اس اہم ادارے پر اعتماد قائم ہو سکے۔ یہ درست ہے کہ میرے آنے سے پہلے نیب میں انتخابی کام بھی ہوتا تھا، مگر یوں نہیں تھا کہ کسی پر خواہ کا الزام لگا دیا جاتا۔ سیاسی مفاد کی خاطر کیس کھولے یا بند ضرور کیے جاتے رہے تھے، مگر ان میں کچھ ہوتا ضرور تھا۔ اگر کہیں غلط کیس بنا ہوگا تو ہو سکتا ہے غلطی ہوئی ہو، یا یوں کہیں کہ پورے شواہد نہ مل سکے ہوں گے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بدنیتی سے غلط کیس بنایا ہوگا۔ الیکشن میں نیب کا استعمال رہا ہوگا، کہہ نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ کہیں چند سیٹوں پر انتخاب ہوئے، مجھ پر کافی زور ڈالا گیا کسی کا کیس بند کروانے کے لیے اور کسی کا دوبارہ کھولنے کے لیے، لیکن میں نے سختی سے اس کھیل میں حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ نیب میں مالیاتی معاملوں کو دیکھنے کے لیے بینکوں کے ملازمین کام کرتے تھے۔ یہ افسران اپنے بینکوں سے تنخواہ اور دیگر مراد پاتے اور نیب میں اپنا عرصہ پورا کرنے کے بعد واپس بینکوں میں چلے جاتے۔ اس طریقے سے بینکوں کا اثر رسوخ نیب پر قائم تھا اور بینکوں کو خاصا تحفظ حاصل تھا۔ میں اس ناجائز سلسلے کو ختم کرنے پر لگا تھا، لیکن پورا نہ کر پایا اور نیب سے نکلنا پڑا۔ اس کو ختم کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے وزیر اعظم شوکت عزیز صاحب تھے، جو بینکوں کو اونٹ فراہم کرنے میں پیش رہتے۔ وہ نیب کو اتنے پیسے دینے پر آمادہ نہیں تھے کہ ہم ایسے تجربہ کار لوگوں کو رکھ سکیں اور بینکوں کے ملازمین کو واپس کر سکیں۔ نہ جانے یہ سلسلہ ختم ہوا یا نہیں۔ کچھ معائنہ ٹیمیں بھی تشکیل دیں جو اچانک موقع پر پہنچ کر کسی کام کو دیکھ سکیں۔ مثلاً کوئی سڑک یا عمارت سرکار نے بنائی ہو تو اس سلسلے کے ماہرین کو ساتھ لے کر موقع پر اس کام کی جانچ پڑتال کی جا سکے یا عام شہریوں کی اجتماعی تکلیف کو دور کر سکیں۔ مثلاً
ادویات کی فیکٹری کا معائنہ، کھانے پینے کی اشیاء تیار کرنے کی فیکٹریوں یا فروخت کرنے کی جگہوں کا معائنہ، جانوروں کی قربان گاہوں کی جانچ پڑتال، دیکھنا کہ پیٹرول پمپوں پر صحیح قسم کا پیٹرول بکتا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ ان کارروائیوں سے ظاہر ہے تمام کا تمام تو ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا، مگر مقصد یہ تھا کہ معاشرے میں کچھ نہ کچھ پکڑ کا خوف قائم ہو سکے۔ حکومت کے اداروں میں کوئی معاملہ کھلا اور شفاف نہیں ہوتا، ہر چیز چھپی ہوئی رکھی جاتی ہے، جیسے کوئی قومی سلامتی کے اہم راز ہوں۔ اسی سے تمام بیماریاں جڑ پکڑتی ہیں۔ اس سلسلے میں نیب کے پریونشن ونگ کو مضبوط کیا گیا اور پہلے ہدف کے طور پر صحت کے محکمے کو چنا گیا۔ ہمارے قوانین میں لکھا تھا کہ نیب حکومتی ادارے کے کام کا جائزہ لے گی اور ایسے طریقے تجویز کرے گی جن کو اپنانے سے ان محکموں کی کارکردگی کو شفاف بنایا جا سکے۔ البتہ قوانین میں ان تجاویز پر عمل کرنا لازم قرار نہیں دیا گیا تھا، اس کا فیصلہ وزارتوں پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ وزارت صحت کے تمام دفاتر اور محکموں کا جائزہ لیتا ہوں، پھر دیکھوں گا کہ اپنے کام کو شفاف بنانے کے لیے انہیں کیسے آمادہ کیا جائے۔ ہر محکمے میں اتنے ناجائز کام ہو رہے تھے کہ پکڑے جانے کے خوف کی وجہ سے نیب کو آسانی سے ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ جب یہ کام شروع کیا تو وزارت صحت میں خاصی ہلچل مچی، لیکن وہ ہمارے کام کو روک نہ سکے، مگر یہ بھی بہت سے اور کاموں کی طرح نیب سے جلد نکلنے کی وجہ سے آدھے راستے ہی میں رہ گیا۔ ان میں سے چند ابتدائی ترجیحات کا اعلان نیب کی ویب سائٹ پر جنوری کے مہینے میں کیا گیا۔ کچھ ہی دن بعد ایک اخبار میں خبر چھپی، لکھا تھا فیڈرل سیکٹریوں کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں خدشات کا اظہار کیا گیا ہے کہ اگر سرکاری ملازمین کو نیب سے پناہ نہ دی گئی تو حکومت کا کام نہیں چل سکے گا۔ یہ بھی کہا گیا کہ نیب کا ادارہ عزت دار لوگوں کو ذلیل کرتا ہے اور سرکار کے کاموں میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ کوئی بھی سرکاری ملازم ایسے ماحول میں فیصلہ لینے سے ڈرتا ہے۔ پھر کیبنٹ سیکرٹری صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دی کہ اس مسئلے کا حل تلاش کرے۔ میں نے یہ خبر پڑھی تو خاصا حیران ہوا۔ مجھے ابھی آئے ہوئے شاید 2 ماہ ہی گزرے ہوں گے، اس سے پہلے بھی تو نیب کئی برسوں سے چل رہا تھا۔ آخر میں نے ایسا کیا کیا کہ اتنی پریشانیاں پیدا کر دیں؟ شاید یہ اعلان کہ نیب کا فوکس حکومتی مشینری پر ہوگا اور ان سے پیسے واپس لے کر کیس بند کرنے کا سلسلہ بھی نہیں کیا جائے گا پریشانی کا سبب رہا ہو، یا شاید میری شہرت یعنی ریپوٹیشن کہ سنتا نہیں بھی باعث تشویش رہی ہو، کہہ نہیں سکتا۔ پھر میں نے کیبنٹ سیکرٹری کو خط لکھا کہ اگر نیب سے کچھ پریشانیاں تھیں تو مجھ سے کوئی رابطہ کر لیتے اور اس مسئلے کا ہم مل کر کوئی حل نکال لیتے۔ یوں مجھ پر میڈیا کے ہاتھوں دباؤ ڈالنے کی کیا وجہ ہے؟ پھر میں ان سے ملنے گیا۔ نہایت ہی اچھے انسان تھے جن سے مل کر قدر کرنے کا دل چاہے۔ انہوں نے کہا ضرور اس کا مل کر کوئی حل نکالیں گے، لیکن اس کے بعد کوئی حل نکالنے کی کوشش نہیں ہوئی۔ اختتام قسط نمبر 24۔